نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا کر رکھیں جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ اہمیت ایسے ہے کہ دنیا میں انسان جب آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ دین کو جانتا ہے نہ دنیا کو جانتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی علم و عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ علم بھی اور عمل بھی انسان کو کئی طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو علم انسان کو کتاب پڑھ کے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کتاب پڑھ لے، معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ جس موضوع پہ کتاب ہوگی، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، وہ باتیں انسان پڑھ کے اس معلومات مل جائیں گی۔ دوسرا ذریعہ ہوتا ہے سننے والا، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کہیں بولیں کوئی اور آپ کو سنے گا، اس سے انسان کو معلومات ملتی ہیں، اس سے بھی انسان عمل کر لیتا ہے۔ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسا بننا چاہے ویسے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، ان کی صحبت میں رہے، اس ماحول میں رہے۔ سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر میڈیکل کالج سے کورس مکمل کر کے آتا ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ اسے سال یا 6 مہینہ ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ نیا ڈاکٹر جس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو اسے 6 مہینے یا سال کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس نے پڑھ تو لیا کہ آپریشن کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے، ٹک یوں لگانا ہے، اور اس جگہ ٹک مسئلہ ہو تو یوں ٹک لگانا ہوتا ہے، اس کی علامات یہ ہیں۔ پھر عملی پریکٹس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس رہنا پڑتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کیسے کر رہے ہیں، کتنی تیزی سے انہوں نے کٹ لگایا، کتنا زور دیا، کیسے انہوں نے چیرا دیا، یہ سب کچھ پریکٹیکل دیکھنا پڑتا ہے اسے، پھر جا کے اسے اجازت ہوتی ہے کہ اس کا علاج کرے۔ تو ہماری جو زندگی ہے، عملی زندگی، وہ ساری ایسی ہی ہے۔ اس میں صرف خالی معلومات کافی نہیں ہوتی، بلکہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، مسلسل رابطہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جن کی یہ صفات ہے۔ نمبر 1، وہ صبح و شام اخلاص سے نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس میں صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے کہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ صبح و شام اخلاص سے نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی مخلص لوگوں کو تلاش کریں جو اخلاص سے نیت سے عبادت کر رہے ہوں۔ اخلاص چھپی ہوئی چیز ہے، دل میں اخلاص ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ اخلاص کا علم اللہ کو ہوتا ہے یا بندے کو ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جی نیت میں خلوص نہیں ہے، کیونکہ نیت ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ 100% مخلص ہیں۔ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ جی مسلمان ہے، اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں گے۔ تو اخلاص ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، لیکن کچھ ایسے ہر چیز کی علامات ہوتی ہیں، اخلاص کی بھی علامات ہیں۔ جیسے درخت میں پھل ہمیں نظر آتے ہیں لگے ہوئے، لیکن اس میں پھل میں مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے، رنگ کہاں سے آ رہا ہے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ نہ تو درخت کے اوپر کوئی میٹھی چیز لگی ہوتی ہے،
جہاں سے پھل میں مٹھاس آ رہا ہوتا ہے، نہ ہی درخت میں کوئی رنگت نظر آتی ہے۔ درخت کو ہم کاٹ کے اس کے تنے کاٹ کے دیکھیں، شاخوں کاٹ کے دیکھیں، تو مٹھاس اندر چکھ کے دیکھیں، مٹھاس نظر نہیں آئے گی، رنگت نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ جو پھلوں میں مٹھاس اور رنگ آ رہا ہوتا ہے، یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نیچے جڑ اس کی تر و تازہ ہے۔ جڑ تر و تازہ ہے تو پھلوں میں مٹھاس بھی ہے، رنگت بھی ہے، اس سے تاثیر بھی ہے۔ مخلص آدمی کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ نہ وہ دین کے دعوے کرتا ہے بہت زیادہ، نہ وہ دنیا کے دعوے کرتا ہے کہ میں بہت دیندار آدمی ہوں، میں بہت نیک ہوں، یہ میرا ہی کام تھا، میں نے یہ کر لیا، کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا۔ مخلص بندہ دعوے نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، وہ جس کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، تو وہ چھپائے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا جو آدمی انسان کو ملے، اور دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہماری زندگی میں بھی اخلاص پیدا ہو۔ اور ایک تو ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی آپ کی نظر ان پہ رہنا چاہیے مسلسل۔ مطلب یہ ہے کہ ذرا ذرا ان کے ساتھ آپ رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے آدمی کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، گہرا تعلق ہونا ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کا ماضی ہم دیکھیں، وہ کون لوگ تھے؟ مشرکین کی اولاد تھے۔ وہ شراب پیتے تھے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، دشمنی کھوپڑیاں اتار کر ان میں شراب پیا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، دنیا کی ساری برائیاں ان کے اندر تھی۔ اللہ سے ناواقف، عبادت سے دور، اخلاق ان کے اچھے نہیں تھے، معاملات اچھے نہیں، معاشرت اچھی نہیں، اور نظریات اور عقائد سارے خراب تھے۔ لیکن وہ لوگ صحابہ کرام بن گئے، اللہ کے نبی کے ساتھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں ان کو مثال و نمونہ بنا دیا کہ جو لوگ ان کو دیکھ کر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب وہ صحابہ کرام کیسے بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بنے، وہ ان کے ساتھ رہے، نمازیں بھی اکٹھے، صبح بھی اکٹھے، شام کو بھی اکٹھے، سفر میں ان کے ساتھ، حضر میں ان کے ساتھ۔ صحابی کا معنی ساتھی، تو وہ ساتھ رہے۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات تھی، عادات تھی، جو آپ کے اخلاق تھے، وہ اکثر ان کے اندر آ گئے۔ جو جتنا زیادہ ساتھ رہے ان کے اندر زیادہ صفات آئی ہیں، جو کم ساتھ رہے ان میں صفات کم آئی ہیں۔ سب سے زیادہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر رضی اللہ عنہ رہے، غار میں اکٹھے، ہجرت میں اکٹھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی دونوں اکٹھے رہتے تھے، آج قبر میں بھی اکٹھے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ملا ہے وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملا، صحبت کی وجہ سے۔ تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تہیہ کریں، عزم کریں۔ جتنے اللہ والے ہیں وہ سارے اللہ والے اسی طرح بنتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں۔ میں ایک دو واقعات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ماں کے پیٹ سے اس حال میں لے کے آتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا، تو اسے دین کے بارے میں خاص طور پہ 5 چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 دینی عقائد، نمبر 2 دینی عبادات اور ان کا علم اور تفصیلات، اور نمبر 4 معاملات، کہ دین معاملات کرنے کی ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، اور نمبر 4 اخلاقیات، کہ دین ہمیں کون کون سے اخلاق بتاتا ہے، اس کی فہرست کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہیں، اور نمبر 5 معاشرتی چیزیں کہ زندگی کیسے گزاریں ہم۔ اب یہ 5 چیزیں بندہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتا۔ ایک تو بندہ اس طرح کی مجالس میں بیٹھ کے درس قرآن میں، درس حدیث میں، دینی مجالس میں بیٹھ کے باتیں سنتا ہے، اس کو اسی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2 پھر اچھے آدمی کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بغیر انسان دیندار نہیں بنتا۔ نہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، نہ اس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے، نہ اس کے نظریات صحیح ہوتے ہیں، نہ اس کی معاشرت صحیح ہوتی ہے۔ اگر اس سے بغیر انسان کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر رسمی کارروائی کر رہا ہوتا ہے، اٹھا بیٹھا تلاوت کر لی، اس اندر جو روح ہے اخلاص سے نیت، توجہ، اللہ سے تعلق کو پیدا نہیں ہوتا۔ اخلاق ہے وہ اس کے اندر نہیں آتے،
اس صحبت کے بغیر. اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں کہ کیسے اللہ والے بنتے ہیں اور دیندار بندہ دیندار کیسے بنتا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت قابل عالم تھے. دور حدیث کرایا کرتے تھے طلباء کو. جو کتابیں دور حدیث کی ہیں بھائی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ماجہ، یہ مشکل ترین کتابیں ہیں حدیث کی، یہ پڑھایا کرتے تھے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ عام کالج میں پروفیسر آدمی ہوتا ہے تو شیخ الحدیث پروفیسر لیول کا آدمی ہوتا ہے، وہ پڑھایا کرتے تھے. بہت قابل تھے، لیکن اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف توجہ، اخلاق کی درستگی، اس طرف توجہ نہیں تھی ان کی شروع میں. تو دوسرے ایک بزرگ گزرے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں رہتے تھے. تھانہ بھون ہندوستان کا شہر ہے. تو گنگوہی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ وہاں گئے ہوئے تھے. حاجی صاحب کو پتہ چلا کہ بہت قابل آدمی ہیں، قابل عالم ہیں. تو جو آدمی قابل ہوتا ہے اس کی مثال اچھی زمین کی زرخیز زمین کی طرح ہوتی ہے. وہاں بیج ڈالنے سے فصل بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو حاجی صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ نے کس سے اپنی اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے ہے، کس سے بیعت کی ہوئی ہے، مشورہ کرتے ہیں کسی اللہ والے پہ بیٹھتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی. تو حاجی صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے بیعت کر لیں، اصلاحی تعلق مجھ سے قائم کر لیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں بیعت تو کر لوں گا آپ کی، لیکن پھر آپ مجھے صوفیانہ کام بتائیں گے کہ جو نوافل پڑھنے ہیں، تسبیحات کرنی ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اور استغفار بھی کرنا پڑے گا، درود شریف پڑھنا پڑے گا روزانہ. ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی تھی کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ نفلی کام، بندہ کرے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو گناہ تھوڑی ہوتا ہے. اور میں اس سے بڑا کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، میں یہ تو اس سے بڑے کام ہیں. تو حاجی صاحب نے یہ ان کو فرمایا کہ نہیں، آپ نا ہم سے تعلق قائم کر لیں، ہم آپ کو کوئی کام نہیں کہیں گے کہ آپ نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں، اشراق پڑھیں، وبین پڑھیں، فلاں کام کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیعت کر لیتا ہوں جی. بیعت ہو گئے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ایک شرط ہماری بھی ہے کہ 3 دن آپ ہمارے پاس رہیں. انہوں نے کہا میں رہ لوں گا جی. تو یہ وہاں 3 دن رہے. اب حضرت کے جو معمولات تھے، ان کے جو لوگ ساتھ رہتے تھے مریدین، ان کے معمولات تھے، تو وہ روزانہ معاملات پورے کرتے تھے. رات کو یہ سوئے، رات کے آخری حصے میں ان کی آنکھ کھلی، کوئی شور سا محسوس کیا. تو اٹھ کر دیکھا کیا ہو رہا ہے، شور کیسا ہے. تو دیکھا تو لوگ وضو کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ بھی اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی. دل تو نہیں چاہ رہا تھا، یہ خود بتاتے ہیں کہ میں تہجد کے فرض تو ہے نہیں. پھر دل میں خیال اگر میں سوتا رہوں تو لوگ کہیں گے دیکھو جی مولانا صاحب سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان پڑھ لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، تو لوگ برا اثر لیں گے، یہ تہجد پڑھ لینی چاہیے. یہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد لیٹنا چاہا، دیکھا تو قریب کے سارے لوگ بیٹھ کے وہ تلاوت کرنے لگ گئے. تو بادل نخواست یہ بھی تلاوت کرنے لگ گئے. اگر میں نہ کروں تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب تلاوت نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر فجر کی اذان ہوئی، لوگوں نے سنت ادا کی، انہوں نے سنتیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد وہاں ان کا حضرت کا معمول تھا مراقبے کا. مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھ کے نا، جیسے ہم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، کتنا منافع ہوا، کتنا مال گیا، کس سے کتنی وصولی ہوئی، کتنا بقایا ہے. تو مراقبہ ہوتا ہے محاسبہ اپنے دین کا، کہ آدمی دین کے لحاظ سے سوچے آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کون سے گناہ ہوئے، کون سے اچھائیاں کی میں نے. جو گناہ نظر آئے ذہن میں آئے انسان ان پہ استغفار کرے، اچھائیاں نظر آئے ان پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور گناہ چھوڑنے کے اندر نیت کرے. یہ مراقبہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، یہی بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہوا، لوگ اٹھے، لوگوں نے اشراق کی نماز پڑھی، انہوں نے بھی پڑھ لی. نہ پڑھوں تو لوگ کہیں کہ جی مولوی صاحب نہیں پڑھ رہے، باقی سارے پڑھ رہے ہیں. 3 دن انہوں نے اس طرح گزارے. اس طرح گزارنے کے بعد پھر جب جانے لگے تو انہوں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب نے تو مجھے سارے کام مجھ سے کروا دیے. تو حاجی صاحب نے کہا جی میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، تسبیحات کریں، میں نے تو نہیں کہا آپ کو. اب انہوں نے کام کیوں کیے؟ اچھی صحبت کی وجہ سے، اچھے ماحول کی وجہ سے.
تو ماحول انسان کو بناتا ہے، اچھا ماحول بناتا ہے اور برا ماحول انسان کو بگاڑتا ہے۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے، اللہ نے حضور کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے خود کو رکھیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اچھے بندے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو سیکھیں اس سے، آپ تو لوگوں کو سکھانے والے تھے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت ہے آخر دم تک، ہمیں تو اور بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس سے غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے مراحل تصوف کے سلوک کے طے کیے، اپنی اصلاح کرائی، تربیت کرائی۔ یہ عالم تو پہلے بھی تھے بہت قابل، پھر اللہ والے ہی بن گئے۔ دیکھیں یوں بندے ذہن غلط فہمی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک بندہ اتنا بڑا عالم ہو ذہن میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو عالم ہی نہیں ہے تو اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی علم کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ جو عالم اتنا بڑا اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے گا، اللہ والا بھی کوئی عالم با عمل ہو، جس کا علم تازہ ہو، یاد ہو علم، اسے پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہو، اور اس کے بعد پھر وہ بعمل بھی ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا، مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، عرض کہ حضرت میرے مزاج میں غصہ بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں؟ مجھے احساس ہے غصے میں غلط باتیں کہہ جاتا ہوں، گھر والوں سے لڑائیاں کرتا ہوں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، غصے میں انسان بہت کچھ کہہ رہتا ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ کچھ تو غصے کے کام ایسے ہیں کہ ان کی تلافی ہو سکتی ہے، کچھ کی تلافی تو نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کو شدید ترین اور سخت بات کہہ دی، اگر وہ والد ہے یا بھائی ہے، یہ بہت قریبی ہے، تو وہ بات چیت تو شروع کر دے گا، لیکن جو دل میں ایک دراڑ آ گئی ہے وہ کبھی پر نہیں ہوگا۔ جو زخمی دل بندے نے کیا ہے وہ کبھی دل سے زخم دور نہیں ہوتا، اور یہ پکی بات ہے۔ عربی کے شاعر نے بھی کہا ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں۔ کسی کو نیزہ تلوار لگ گئی، جسم زخمی ہو گیا تو ایسا زخم بھر جائے گا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، کہ بھرتے نہیں ہیں وہ۔ ہم خود سوچیں، میں سوچوں کہ میں فلاں میں سے ناراض ہوں کہ اس نے مجھے فلاں ہو کے بہت سخت بات کہی تھی، اگر ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہم کسی کو کہیں گے وہ صحیح محسوس ہوگی۔ تو اس نے حضرت سے عرض کیا، حضرت غصہ میں اندر بہت، کیا کروں میں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، عالم بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جی میرا فلاں علاقے میں گھر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے خلیفہ مجاز ہیں وہاں آپ کے علاقے میں، وہ حکیم ہیں، آپ روزانہ کچھ وقت ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں بس۔ وہ تو مریض چیک کر رہے ہوں گے اور ان کو دوا دے رہے ہوں گے، آپ نے کچھ عرصہ وہاں جا کے روزانہ بیٹھنا ہے ان کے پاس بس۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گا۔ تو وہ جاتے رہے، بیٹھتے رہے، تو کچھ عرصہ کے بعد پھر واپس آئے۔ حضرت میرا غصہ کنٹرول ہو گیا، لیکن یہ کیسے کنٹرول ہوا؟ میں جب پاس جا کے صرف بیٹھتا رہا، نہ انہوں نے مجھے کوئی بات فرمائی، نہ میں نے کوئی بات پوچھی ان سے، تو یہ کیسے غصہ ختم ہوا؟ فرمایا کہ اچھی صحبت کی وجہ سے۔ جیسے ہم باہر کھلی فضائیں بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں، گرمی ہو تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈ ہو تو ٹھنڈ لگتی ہے، اور اگر ہوا چل رہی ہو آندھی تو مٹی ناک کے اندر جاتی ہے نا جی۔ تو اسی طرح پاس بیٹھنے کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آدمی کسی اچھے اخلاق والے کے پاس بیٹھ جائے، غصہ ہے تو نرم مزاج کے پاس بیٹھ جائے، برداشت بندے بیٹھتا رہے روزانہ، تو غصہ بندے ختم ہو جاتا ہے اور بندہ پھر آہستہ آہستہ بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے جو استاد محترم ہیں حضرت مولانا مفتقی دامت برکاتہ مفتقی عثمانی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابھی اتنے بڑے بڑے علماء بنے ہوئے ہیں، وہ ویسے وہ کتاب پڑھ کے نہیں بن گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، ہمارے مدارس میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں شعبہ کتب میں، شعبان اور رمضان کی، اساتذہ اپنے گھر چلے طلبہ گھر چلے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد صاحب تقسیم سے پہلے دارالدیوبند کے استاد تھے، تو جب 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی شعبان اور رمضان کی، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو لے جاتے تھے اور اپنے مرشد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے رہتے تھے 2 مہینے، ان کے گھر میں، ان کے ماحول میں
اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہوئی تھی کہ یہاں کے آپ ٹھہر جایا کریں. تو ان کو دن رات دیکھتے تھے کہ وہ ان کا بولنے کا انداز کیسا ہے, جواب دینے کا انداز کیسا ہے, کہ بات پوچھنے کا انداز کیسا ہے, معاملات کیسے کرتے ہیں وہ, اخلاق کیسے ہیں, کھانے پینے کے معمولات کیسے ہیں, عبادت کے معمولات کیسے ہیں. تو عرصہ دراز تک ان کا معمول رہا, خود بھی بیوی بچوں کو بھی 2 مہینے وہاں ان کے اللہ والوں کا نجات ٹھہراتے تھے. کہ آدمی اتنا نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا ہمیں لازمی کرنا چاہیے کہ ہم کسی اچھے دیندار عالم یا بااخلاق شخصیت کے پاس ہفتے میں, روزانہ, مہینے میں, 15 دن میں لازمی کچھ دیر جا کے بیٹھیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اچھی صحبت حاصل ہو اور اس سے اچھے اخلاق ہماری طرف منتقل ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحبت صالحہ ترا صالح کند, کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. وہ صحبت طالحہ ترا طالح کند, بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. پھر انہوں نے فرمایا کہ پسر نوح باپ داں بنشست خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام بیٹا کنعان بروں کے ساتھ بیٹھا, نبوت کے خاندان سے کٹ گیا. اللہ کے نبی کا بیٹا, اللہ کے نبی کے نطفے سے پیدا ہوا, نبی نے بچپن میں کھلایا پلایا اٹھایا, لیکن صحبت اس کی بدل گئی, وہ بیٹھنا شروع ہو گیا بروں کے ساتھ, تو وہ پھر برا بنا. جب طوفان نوح آیا تو وہ بھی ڈوب گیا. سورہ ہود میں ان کا واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس کو سمجھا رہے تھے, یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. تو اس نے کہا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ابا جان جب تو اگر سیلاب آ بھی گیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا میں. اتنے سیلاب دنیا میں آج تک کوئی نہیں آیا نا کہ پہاڑ بھی ڈوب جائیں. تو نوح علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سب کو غرق کروں گا میں. تو انہوں نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج جس پہ اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا, اور رحم ہوگا اہل ایمان پہ. جو اہل ایمان ان پہ رحم نہیں ہوگا وہ نہیں بچیں گے. تو یہ بات ابھی کر ہی رہے تھے. قرآن کریم کہتا ہے وحال بن مجفقان مغرقین, جانے موج حائل ہوئی اور موج اسے بہا کے لے گئی. تو دیکھیں نوح اگر نبی کا بیٹا بھی ہونا اور برے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے, برا بن جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بیویوں کی مثال بیان کی ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبد من عبادنا صالحین فخانتاہما, کہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات تعلق کافروں کے ساتھ تھا. جب طوفان نوح آیا اور عذاب آیا قوم لوط پہ, تو ان پیغمبروں کی بیویاں بھی عذاب کا شکار ہو گئیں, اور یہ کافر ہی رہیں آخر تک بری صحبت کی وجہ سے. اس لیے ہمیں ایک تو خود اچھی صحبت بیٹھنے کی ضرورت ہے اچھے لوگوں کے پاس. دوسرا اپنے جو گھر والے ہیں بیوی بچے, تو ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ میرے بیٹے کی دوستی کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے. اچھے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے خوشی کی بات ہے. جو بچے صاف ستھرے ہیں, تعلیم کی طرف متوجہ ہیں, ان کے اخلاق اچھے ہیں, عادتیں اچھی ہیں, اچھے گھرانے کے بچے ہیں, پھر تو خوش ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ برے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے. اس لیے کہ جو بچپن کی زندگی ہے یہ بڑی نازک زندگی ہے. اسی عمر میں بچہ اچھا یا برا, اچھائی برائی کی بنا دیکھی جاتی ہے. بعد میں پھر انسان ٹھیک نہیں ہوتا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے لوہا گرم ہوتا ہے, جب گرم ہو تو جدھر چاہے موڑ لیں اسے, جب ٹھنڈا ہو جائے پھر جدھر مڑا ادھر ہی مڑا رہتا ہے وہ. تو بچپن کی جو عمر ہے اس میں بھی خاص اچھی صحبت کی ضرورت ہے. اسی طرح اپنی بیوی کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی سہیلیاں کون کون سی ہیں, تعلقات اس کے کن عورتوں سے ہیں, دوستی کن عورتوں سے ہے. اچھی عورتوں سے ہے بہت اچھی بات ہے, خدا نخواستہ بری عورتوں سے, بری صورت بد اخلاق ہیں, دین سے دور ہیں, بد زبان ہیں, تو اگر ان سے اس کے تعلقات اور دوستی ہے اس کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے, اور اچھی عورتوں میں بٹھانا ضروری ہے. تو معمول ہونا چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اچھے لوگوں کے پاس خود بھی جائیں, گھر والوں کو بھی لے جائیں. اور تیسری چیز اچھی صحبت کے بارے میں یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں میں نظر ثانی کرے. جن سے انسان زیادہ ملتا جلتا ہے انسان متاثر ہوتا ہے,
انسان پتھر نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، جانور نہیں ہے کہ متاثر نہ ہوتا ہو۔ انسان متاثر ہوتا ہے، اچھا اثر بھی لیتا ہے اور برا اثر بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے خود کو دیکھنا ضروری ہے کہ میرے زیادہ اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو نہ صحبت اختیار کر مگر مومن کی۔ مومن سے مراد مومن کامل ہے، جس میں ذرا ذرا ایمانی صفات ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھو۔ میں کہ ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی آدمی کو ضرورت مثلا کھانا کھلا دے، وہ تو کسی کو بھی کھلا سکتا، کھلانا چاہیے، حتیٰ کہ کتا اور جانور بھی بھوکا ہو پیاسا ہو اس کو کھلانا چاہیے۔ لیکن دوستی کا کھانا جیسے دعوتیں ہوتی ہیں تو وہ آدمی کی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، نہ بیٹھ مگر مومن کے ساتھ، ولا یاکل طعامک الا تقی، نہ کھانا کھائے تیرا مگر متقی۔ تو آپ یہ صحبت کی تلقین ہمارے کہ اچھی صحبت ہونی چاہیے۔ عام طور پہ انسان جو متاثر ہوتا ہے وہ مالداروں سے متاثر ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی عام روٹین لوگوں کی یہ ہے کہ اس آدمی کو بہت مالدار دیکھتے ہیں، اس ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 2، آدمی متاثر ہوتا ہے ان لوگوں سے جو بہت لطیفے سنانے والے ہوں، ہنسانے والے ہوں، قصے کہانیاں لطیفے سناتے ہیں، ہنساتے ہر وقت ہیں، تو کہتے ہیں وہاں مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے، وہاں ریفریش ہو جاتا ہوں میں۔ تو اگر ایسا آدمی کو اچھی سچی لطیفے سنائے، سچے واقعات سنائے تو اس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی غلط باتیں سنا کے بندے کو ہنساتا ہو یا غلط باتیں کرتا ہو، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ علماء کی توہین کرتا ہے، دین کی نفی کرتا ہے اور دین کی اہمیت کم کرتا ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری۔ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کر رہے ہیں یا ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کے پاس نہ بیٹھیے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر آپ پھر ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ کا شمار انہی میں ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ ہے اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی آدمی خدا نخواستہ دین کی توہین کر رہا ہے یا قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے، یہ دین کی باتوں کی نفی کر رہا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کہ آج کل سچ کا تو فائدہ ہی نہیں بولنے کا، سچی بات کسی سے آپ کریں تو آدمی اعتماد ہی نہیں کرتا، جھوٹی بات کریں تو وہ اعتماد کرتا ہے، اور پھر آپ کو واقعات سناتا ہے 5-6، میں نے فلاں سے سچی بات کی، اگلا آدمی نے اعتماد ہی نہیں کہ میں جھوٹ بولا، اس نے اعتماد کر لیا۔ وہ کہتا ہے آج کل دیانت داری کا دور نہیں ہے، آج کل شرافت کا دور نہیں ہے، آج کل کسی سے بھلائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، آدمی کس سے بھلائی کرتا ہے الٹا برائی آتی ہے، دیانت داری سے کام لیتا ہے لوگ بددیانتی کرتے ہیں، آدمی شریف بننے کی زندگی کوشش کرتا ہے لوگ ذرا دبا لیتے ہیں اس کو، تو یہ کام بندے کو نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو دین کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ سچا ہے، قرآن کریم اللہ میں آیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ ذرا سچا کوئی نہیں۔ اللہ کے سارے انبیاء سچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، سارے نبی سچے تھے، آپ نے حرام سچ بولا ہے، آپ کے جو جانی دشمن تھے گواہی دیتے رہے کہ آپ سچے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے، وہ بات غلط ہے کہ سچ کا زمانہ نہیں ہے، سچے آپ تھے، ابو کلام سچے تھے، اللہ والے سارے سچے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ بعض انسان ضرور بغیر ضرور سچ بولتا ہے، اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی میں کوئی عیب ہے، اب وہ شریعت کہتی ہے اس کو چھپائیں، اگر آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں سچی بات تو ہے اس میں یہ عیب ہے، بغیر ضرور ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ عیب انسان ظاہر کرتا ہے، وہ چغلی ہوتی ہے یا غیبت ہوتی ہے، پھر اس کا رد عمل آتا ہے، برا ہوتا ہے، وہ تو سچ کا نقصان نہیں ہے، وہ اس چیز کا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ بغیر ضرورت کے سچ بولتا ہے۔ شریعت بتاتی ہے سچ بھی کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، ضرورت کہاں ہے سچ کی، شریعت بتاتی ہے بندے کو، سچ کا نقصان نہیں ہوتا وہ۔ اسی طرح دکاندار حضرات کہتے ہیں کہ میں گاہک کو بتا دوں کہ چیز میں نے 10 کی لی ہے، مجھے کبھی 15 روپے نہیں منافع مجھے نہیں دے گا، میں اسے کہوں کہ جی مجھے یہ پڑی ہی 15 روپے کی ہے، گاہک فوراً لے لے گا کہ یہ مہربانی آپ کی، آپ نے مجھ سے منافع ہی نہیں لیا۔ تو اب اس کے سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی یہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھئی آپ نے لی کتنے کی چیز ہے، کتنے کی پڑی ہے، آپ کو 10 کی پڑی ہے، 15 کی پڑی ہے،
اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بندگی ہے جی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بتانا کہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے کہ میں نے بندگی لی ہے جی۔ اب یہاں دیکھ کے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے لوگوں سے بچتے تھے۔ تو اگر انسان نہ بچے تو آہستہ آہستہ ایسے برائیاں بندے کے اندر آتی رہتی ہیں اور بندہ متاثر ہوتا ہے، اور غیر اختیاری طور پر آدمی آہستہ آہستہ اسلام سے نکلتا رہتا ہے، اسلام سے ہٹتا رہتا ہے۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اکبر بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ تھے وہ، غالباً 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کے جو زندگی کے پہلے 40-20 سال گزرے ہیں حکومت کے، بڑے مثالی گزرے ہیں۔ وہ اس طرح مثالی گزرے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ ان کے ایک بہت بڑا ہال تھا، کمرہ تھا، اس میں وہ بیٹھتے تھے، اچھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، علماء کو بلاتے تھے اور ان سے مشاورت کرتے تھے، اور علماء اور دینداروں کو کہتے تھے کہ جی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں نا تو آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، میں خود چل کے آپ کے پاس آؤں گا۔ ایک آدمی وہاں بیٹھے ہیں، ایک وہاں، ایک وہاں، آپ کے مشورہ کے بارے میں وہاں چل جاتے تھے وہ۔ جب اچھے لوگوں کی صحبت رہی تو اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی، اکبر بادشاہ خود مسجد میں آ کے مسجد کی صفائی کرتے تھے اور اذان دیا کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ اس کے بعد پھر آہستہ 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 ان کے پاس ہندو آنا شروع ہو گئے، وہ ہندوؤں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، اور لوگ آنا شروع ہو گئے۔ پھر اگلے جو ان کے 20 سال گزرے ہیں وہ بڑے جہالت کے گزرے ہیں۔ اپنا انہوں نے دین الہی ایجاد کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جی شراب بھی حلال ہے معاذ اللہ، خنزیر بھی حلال ہے، اور بہن سے نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اس نے کچھ عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہندو مت عمل کرنا شروع کر دیا، پھر آخر میں سورج کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ خود عالم تو تھے نہیں وہ کہ پرکھ سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو صحبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہاں آ جاتا ہے۔ کہ وہ تہجد گزار تھے، مسجد میں اذان رہتے تھے، صفائی کرتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ وہ دین اسلام سے ہی نکل گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی اچھی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو زندگی میں ہمارے ضروری کام ہیں، دین سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے دینداروں کی صحبت ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی اچھا تاجر بننا چاہتا ہے، اچھے تاجر کی صحبت اختیار کرنا اسے ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر اچھا زمیندار بننا چاہتا ہے، کاشتکار، اچھے کاشتکار کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ کیونکہ کسی اچھے کوئی آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے، اچھے ڈاکٹر سے تعلق ضروری ہے اس کا، اچھے ڈاکٹر سے دوستی ہوگی، ان سے ملتا رہے گا، مشورہ کرتا رہے گا کہ آج یہاں درد ہے، آج یہاں درد ہے، مسئلہ کیا ہے، بتائیں گے آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے وہ کنٹرول کریں، یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ اسے اٹیک نہیں ہوگا، بڑی بیماریوں اسے نہیں گھیریں گی۔ اچھے ڈاکٹر سے تعلق نہیں ہوگا، مشاورت نہیں ہوگی، خدا نخواستہ ڈاکٹروں سے ہی نفرت ہے، تو پھر ایسا آدمی تو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے برے دوست کے پاس بیٹھنے سے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور نیک دوست بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے۔ ایک آدمی کو ایسا بندہ ملتا ہے جو بہت اچھا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے علم میں، عمل میں اضافہ ہوتا ہے، دانائی کی باتیں اسے ملتی ہیں، اچھے مشورے ملتے ہیں، اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھے، تنہائی میں نہ بیٹھے۔ جس آدمی کو ایسا آدمی ملتا ہی نہیں تو پھر آدمی کوشش کرے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ جائے، بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے، تسبیح پڑھ لے، درود شریف استغفار کر لے، کتاب پڑھ لے۔ کتاب پڑھنا بھی صحبت میں بیٹھنے کی طرح ہے۔ اس لیے بھی اہم مسئلہ ہے، اکثر مسلمانوں کو تو دینی کتابوں کا مطالعہ کا شوق ہی نہیں ہے، دین کا شوق نہیں ہے۔ جن کو ہے شوق تو پھر وہ احتیاط نہیں کرتے، جو کتاب مل جائے وہ پڑھ لیتے ہیں، مجھے پڑھنی چاہیے جی۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جو انسان کتاب پڑھ رہا ہے وہ مصنف کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ اب جو مصنف کی عبارت ہے، اس کے جو خیالات ہیں وہ پڑھ رہا ہے، وہ خیالات اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کلپ سن رہا ہے، موبائل پہ بیان سن رہا ہے، تو جو بولنے والے کے نظریات اور خیالات اور اخلاق ہیں وہ اس میں منتقل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ درندوں کی تمہیں کھال میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بکری بھیڑی کھال ہوتی ہے نا، کھال سے چیزیں بنتی ہیں چمڑے سے، تو اسی طرح کے زمانے میں شاید لوگ درندوں کے کھال اتار کے بناتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا درندوں کے اوپر نہ بیٹھو، درندوں کی کھال پہ نہ بیٹھو، اس کی کھال کے اثرات ہی منتقل ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، بکری عاجز جانور ہے،
آدمی رہتا ہے تو ان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ فخر اور غرور یہ گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے. اب گھوڑے کے ظاہر میں نخرہ ہے، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ظاہر میں نخرہ ہوتا ہے ان کے، جو اونٹ کو پالتے ہیں ظاہر میں تکبر ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا. تو انسان جانوروں سے ہی متاثر ہوتا ہے، تو انسان اس طور سے متاثر ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اچھی رکھیں، اپنے گھر والوں کی، متعلقین کی، تو انشاءاللہ اس سے دنیا ہماری اچھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی اور اس صحبت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی، اچھی لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما، اپنی حفاظت اور اپنی پناہ نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.